بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ محترم حضرات، نکاح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ اس پر اجر و ثواب کے وعدے کیے گئے ہیں اور اس کے بے شمار فوائد اور برکات اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھے ہیں، جس کو حدیث پاک میں بہت ہی وضاحت اور صراحت کے ساتھ کیا گیا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اس کا طریقہ بتلایا گیا ہے۔ نکاح جہاں پر دو شخصوں کے درمیان، یعنی ایک مرد اور ایک عورت کے درمیان جہاں پر ایک معاملہ ہوتا ہے، وہ اس بات کی علامت ہوتا ہے یا اس بات کا اظہار ہوتا ہے کہ اب یہ ایجاب اور قبول کے ذریعے دونوں ایک دوسرے کے میاں بیوی بن جا رہے ہیں، اور اسی طریقے سے اپنی اپنی ذمہ داریوں کو اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حقوق عائد فرمائے ہیں ان تمام کو ہم تکمیل کریں گے۔ زندگی میں ایک ساتھ مل جل کر رہیں گے، ایک دوسرے کے غمی اور خوشی کے ساتھ ہی رہیں گے۔ ان تمام باتوں کا اقرار کیا جاتا ہے، لیکن یہاں پر نکاح کا معاملہ یہ ہے کہ اس میں جہاں پر اور جگہوں پر گواہوں کی ضرورت پڑتی ہے، مثال کے طور پر حدیث پاک کے اندر جو بات فرمائی گئی یا قرآن کریم کے اندر جو آیات پاک وغیرہ ہیں، اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ بہت سارے مواقع پر گواہوں کا ہونا ضروری ہے۔ مثال کے طور پہ چاند دیکھنے کا موقع آتا ہے، عید الفطر کا چاند ہے، رمضان مبارک کا چاند ہے، بقرعید کا چاند ہے، پہلی تاریخ کا جب چاند ہے، تو اس موقع پر تنہا ایک شخص کا کہہ دینا، اقرار کرنا کافی نہیں ہوتا ہے، اور بطور خاص ان ایام میں، ان دنوں کے اندر جب کہ یہ بارش کا موسم ہو، آسمان پر بدلی چھائی ہوئی ہو اور ابر ہو، بہت زیادہ یہ ساری چیزیں ہوں، تو اس موقع پر ایک جمع غفیر کا، ایک بڑی جماعت کا، کثیر تعداد کا چاند کو دیکھنا ضروری ہوتا ہے، کہ جو اس بات کی گواہی دیں کہ ہم نے چاند دیکھا ہے عید الفطر کا، یہ اسی طریقے سے وہ اس بات کی گواہی دیں کہ ہم نے رمضان مبارک کا ہم نے چاند دیکھا ہے۔ اس طریقے سے یعنی ان کا گواہی دینا ضروری ہوتا ہے۔ تو اسی طریقے سے نکاح کا جو معاملہ ہے، گناہ سے بچانے کے لیے، حرام کاری سے بچانے کے لیے، زنا سے بچانے کے لیے حکم یہ دیا گیا ہے کہ اس کے اندر گواہوں کا ہونا ضروری ہے۔ کتنے گواہوں کا ہونا ضروری ہے؟ اس کے اندر 2 گواہوں کا ہونا ضروری ہے۔ سب سے پہلی اور بنیادی شرط یہ ہے کہ دونوں کے دونوں مسلمان ہوں۔ کسی کافر کو اگر اس گواہ بنایا جائے گا تو پھر اس صورت میں وہ نکاح نہیں ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے ان دونوں گواہوں کا مرد ہونا یہ ضروری ہوتا ہے۔ اگر 2 عورتیں صرف گواہی دیں گی، یہ گواہ بن جائیں گی تو نکاح نہیں ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے ان دونوں کا عاقل ہونا ضروری ہے۔ عاقل کا مطلب یہ ہے کہ شعور ہو، ان کو سمجھدار ہوں وہ، اور اسی طریقے سے اچھے برے میں، کھرے کھوٹے میں، نفع اور نقصان میں وہ تمیز کر سکتے ہوں۔ اگر دیوانے ہیں، اگر مجنون ہیں، پاگل ہیں، تو پھر اس صورت میں پھر وہ گواہ نہیں بن سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے ان دونوں گواہوں کا بالغ ہونا ضروری ہے۔ اگر کم عمر بچوں کو، چھوٹے بچوں کو، مثلا 7-8 سال کے بچے ہیں، 10 سال کے اندر کے بچے ہیں، 12-13 سال کے بچے ہیں جو ابھی بالغ نہیں ہوئے ہیں، اگر ان کو گواہ بنایا جاتا ہے اور کوئی شخص، کوئی مرد اور کوئی عورت اگر وہ ایجاب و قبول کر لیتے ہیں، تو پھر اس صورت میں ان کا وہ نکاح نہیں ہوتا ہے، بلکہ زنا کاری میں شمار ہوتا ہے، حرام کاری کے اندر شمار ہوتا ہے۔ اس لیے نکاح کے اندر گواہوں کا ہونا ضروری ہے۔ سب سے پہلی اور بنیادی شرط ہے کہ مسلمان ہوں، عاقل مسلمان ہوں، کافر نہ ہوں، عاقل ہوں، دیوانے اور مجنون نہ ہوں، بالغ ہوں، نابالغ نہ ہوں، اور 2 کے 2 مرد ہوں، اور اگر 2 مرد میسر نہ آئیں تو پھر کم سے کم 1 مرد اور 2 عورتوں کا ہونا، ان تینوں کا بالغ ہونا، باشعور ہونا، شریعت کے احکامات کا مکلف ہونا یہ ضروری ہوتا ہے۔ اس لیے اس بات کو اچھی طریقے سے سمجھنا چاہیے کہ بسا اوقات ہوتا یہ ہے کہ جا کر عدالت کے اندر جا کر لوگ نکاح کر لیتے ہیں، جبکہ وہاں پر اگر کوئی مسلمان گواہی دینے والا موجود نہیں ہے، اور وہاں پر عدالت میں جا کر کسی غیر مسلم کے سامنے کوئی مرد اور عورت ایجاب قبول کر لیتے ہیں، جبکہ وہاں پر ایک بھی مسلمان نہیں ہے، تو اس صورت میں شریعت کی نگاہ میں وہ نکاح ہوتا ہی نہیں ہے، بلکہ وہ زنا کاری میں شمار ہوتا ہے۔
حرام کاری میں شمار ہوتا ہے جب تک کہ وہ باقاعدہ دو مسلمانوں کی موجودگی میں یا کم سے کم ایک مسلمان مرد اور دو مسلمان عورتیں ان تینوں کی موجودگی میں نکاح نہیں کریں گے، اس وقت تک نکاح نہیں ہونے کا۔ لہٰذا اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ شریعت میں یعنی نکاح صحیح ہونے کے لیے جہاں پر اور شرائط ہیں، مثلا ایک جانب سے ایجاب ہو اور دوسری طرف سے قبول ہو۔ ایجاب کا مطلب یہ ہے کہ لڑکا کہے پہلے یا پہلے لڑکی کہے، جو پہل کرتا ہے اس کے کہنے کو ایجاب کہا جاتا ہے، جو بعد میں اس چیز کو قبول کرتا ہے اسے قبول کہا جاتا ہے۔ لہٰذا مرد اگر پہل کرے اگر اور یہ کہے کہ میں نے تمہیں اپنے نکاح میں میں نے لیا اور اس طریقے سے اتنے مہر کے بدلے میں اور فلاں فلاں شخص کی گواہی کی موجودگی میں، لڑکی اگر کہے کہ میں نے اپنے نفس کو آپ کے حوالے کر دیا فلاں فلاں کی موجودگی میں، گواہوں کی موجودگی میں، اتنے اتنے مہر کے بدلے میں، تو اس صورت میں نکاح ہو جاتا ہے۔ تو ایجاب اور قبول جہاں پر یہ شرط اور لازمی اور ضروری چیز ہے نکاح صحیح ہونے کے لیے، تو انہی میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ دو مسلمان عاقل و بالغ مردوں کا گواہ ہونا یہ بھی ضروری ہے، یا کم از کم ایک مرد اور دو عورتوں کا۔ اس لیے اس بارے میں بہت زیادہ محتاط ہونا چاہیے، اس غلط فہمی کو اپنے دل و دماغ میں نکال لینا چاہیے کہ ہم عدالت میں جائیں اور جا کر وہاں پر عدالت کے ذریعے سے نکاح اگر کر لیتے اگر ہیں اور وہاں پر ایک بھی شخص مسلمان یعنی موجود نہیں گواہی دینے والا، ہاں عدالت میں اگر نکاح اگر کیا جا رہا ہے بالفظ، تو اس صورت میں وہاں پر بھی ان دونوں کے یعنی ان دو شخصوں کا جو مسلمان عاقل و بالغ ہوں ان کا وہاں پر موجود ہونا اور ان کے سامنے ان دونوں کا ایجاب اور قبول کرنا ضروری ہے، تبھی جا کر نکاح ہوتا ہے، ورنہ نہیں ہوتا ہے۔ لہٰذا اس بارے میں محتاط ہونا چاہیے۔ ایک اور بات ساتھ ساتھ سمجھنا چاہیے کہ جن کو گواہ بنا کر بھیجا جاتا ہے، مثال کے طور پر بچی کے پاس عام طور پر بھیجا جاتا ہے، تو ان دونوں گواہوں کا ان کا یعنی سننا یہ بھی ضروری ہے، ورنہ فرض کیجئے کہ دونوں کے دونوں بہرے اگر ہیں یا اسی طریقے سے ان دونوں میں سے اگر ایک بہرا اگر ہے، اس کو پتہ ہی نہیں چل پا رہا ہے کہ بچی نے ہاں بولی یا نہ بولی، اپنی رضامندی کا اظہار کری یا ناراض کا اظہار کری، اس کو کچھ پتہ نہیں چلتا اگر ہے، تو پھر ایسی صورت میں مسئلہ اور زیادہ مشکل ہو جائے گا۔ لہٰذا جن کو گواہ بننے کے لیے بھیجا جاتا ہے تو اس صورت میں ان کا اس طریقے سے ان کی قوت سماعت کا بھی صحیح ہونا ضروری ہے۔ لہٰذا چونکہ یہ نکاح کا ایک یعنی اس کا رکن اور ایک حصہ کہلاتا ہے، لہٰذا اس بات کو بھی ہم ذہن میں رکھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔